اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے پروگرامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم ایک انتہائی اہم ایشو اس حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ اس وقت دنیا ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکی ہے۔ دنیا کے مذاہب، دنیا کی فلاسفیز، دنیا کے اندر سوچنے کا انداز ایک دوسرے کے اوپر بہت گہرا اثر انداز ہو رہا ہے، اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن کر رہ گئی ہے۔ تو اب ایسے حالات میں انسان کی تعمیر شخصیت پر مذاہب کے اثرات، فلاسفیز کے اثرات، سائنس کے اثرات، اکنامک پالیسیز کے اثرات بہت گہرے جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں۔ اب اس اتنی بڑی تبدیلی میں جو ماڈرن مین کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ان علوم کے تابع ہے، یہ علوم اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ مذہب، سائنس اور فلسفہ، ان کے مابین یہ جو جنگ جاری ہے، جو ان کے مابین آپس میں کھینچا تانی ہے، اس کی وجہ سے شخصیات کی تعمیر کرنے میں، پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرنے میں کیا ایشوز آ رہے ہیں۔ ویسٹ مختلف طرح کے انسان بنانا چاہتا ہے، ہم اسلامک فلسفی کی روشنی میں کچھ اور طرح کے انسان بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بیسیکلی بذات خود اس طرح کی مختلف فلسفیز کا اور مذاہب کا شکار ہو رہی ہے۔ ایک شخص جو سائنس پڑھتا ہے تو اس کو مختلف طرح کے نظریات ملتے ہیں، وہی شخص جب دین پڑھنے والوں کی طرف، پڑھانے والوں کی طرف جاتا ہے تو اس کو مختلف طرح کی شخصیات ملتی ہیں، وہی جب فلسفی والوں کی طرف جاتا ہے تو اس کو مختلف طرح کے نظریات ملتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہاں پر ہے، بیلنس کہاں پر ہے، کس طرح سے انسان پروڈیوس کرنے ہیں، مختلف طرح کی فلسفیز کو کس حد تک جانا چاہیے، سائنس کی ڈومین کیا ہے، دین کی ڈومین کیا ہے، فلسفی کی ڈومین کیا ہے، اور کس طرح سے یہ جو ہے وہ انسانی شخصیات کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے گا۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے سب سے جو اہم بات ہوگی وہ یہ ہے کہ مختلف علوم ہیں کس کس طرح کے، کہ ظاہری بات ہے کہ یہ علوم کا آپس میں کمپیریزن ہے۔ جب ہم علوم کو سمجھیں گے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے پڑھنے والوں کے اوپر اس کے اثرات کیسے پڑ رہے ہیں اور کس طرح کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ تو علوم جو ہیں وہ بیسیکلی 5 طرح کے ہیں: نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز، اپلائیڈ سائنسز، مینجمنٹ سائنسز اور میٹا فزیکل سائنسز۔ یہ 5 طرح کے علوم ہیں جو ہیں اس وقت دنیا میں ڈیولپ ہوئے ہیں۔ نیچرل سائنسز میں آتا ہے بایو، فزکس، کیمسٹری اور میتھس۔ سوشل سائنسز میں آتا ہے سائیکالوجی، اینتھروپولوجی، سوشیولوجی، ایجوکیشن، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشن، ماس کمیونیکیشن، اس طرح کے علوم جو ہے وہ سوشل سائنسز میں آتے ہیں۔ اور اپلائیڈ سائنسز میں میڈیسن، الیکٹریکل انجینئرنگ، میڈیکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، سول انجینئرنگ، اس طرح کے علوم آتے ہیں۔ اور مینجمنٹ سائنسز میں بیسیکلی جو مینیجریل ایشوز سے متعلق ہیں، ایڈمنسٹریشن سے متعلق ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہیں، اس طرح کے علوم جو ہیں اس میں آتے ہیں۔ اور میٹا فزیکل سائنسز میں وہ علوم جن کا تعلق ریلیجن کے ساتھ، وحی کے ساتھ، ماورائی جو فلسفہ ہے اس کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جب مختلف علوم ڈیولپ ہو رہے ہیں تو ان علوم کو پڑھنے والے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو جس علم کو حاصل کر رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا، وہ اسی کی اپروچ کو اپنی زندگی میں اپنائے گا۔ مثال کے طور پر جو سائنٹیفک میتھڈ کی اپروچ کے تحت جس کی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہر چیز کو سائنٹیفک میتھڈ پر دیکھے گا، تو لہٰذا اس کی پرسنالٹی اسی لحاظ سے ڈیولپ ہوگی۔ جو پیور میٹا فزیکل اپروچ کے تحت چیزوں کو دیکھے گا اس کی پیور میٹا فزیکل اپروچ کے اوپر ڈیولپ ہوگی۔ جو سوشل سائنٹسٹ ہوگا وہ چیزوں کو سوشل سائنسز کے حوالے سے دیکھے گا اور اس کی پرسنالٹی اس طرح سے ڈیولپ ہوگی۔ جو ہے وہ اپلائیڈ سائنسز کا آدمی ہوگا وہ ہر چیز کو اپلائیڈ سائنسز کے اسپیکٹ سے دیکھے گا۔ تو اب جب اتنی طرح کی مختلف فیلڈز ہیں، مختلف لوگ دیکھیں گے تو پرسنالٹیز بھی ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گی۔ یہ بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ مختلف طرح کی پرسنالٹیز ڈیولپ ہوں، لیکن جہاں پر کلیش آ جائے، کہ جب خاص طور پر اس میں جب دین اور سائنس ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اگر انفلوئنس کسی چیز کا ہے سوسائٹی پر تو وہ ایک طرف سائنس ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ دین ہے۔ تو اب ان دونوں علوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ کیوں ہم ان کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرتے ہیں، کیوں یہ ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں۔ اگر اپنی اپنی ڈومین میں رہیں، اپنا اپنا ایریا ڈیفائن ہو اور پتہ ہو کہ کس کا کیا موضوع ہے اور کون کس طریقے سے معاشرے کے اوپر پازیٹیولی اثر انداز ہو رہا ہے، تو پھر شاید ہماری سائنٹیفک اپروچ اور مذہبی اپروچ کے درمیان بہت زیادہ کلیش نہ آئے۔ جب وہ کلیش نہیں آئے گا تو ہماری پرسنالٹی زیادہ بیلنس، زیادہ نکھری ہوئی، زیادہ اچھی اور زیادہ جو وہ بہتر ہوں گی۔
مثال کے طور پر جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جو سائنٹیفک اپروچ ہے، جو سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں یا اپلائیڈ سائنسز کے جو لوگ ہیں، ان کی پرسنالٹیز میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کے اندر سائنٹیفک اپروچ کی وجہ سے صرف جو ہے وہ انسان کی زندگی کو مشینی پہلو کے لحاظ سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ شاید انسان مشین ہے، یا اگر اس میں مزید کچھ اضافہ بھی کیا جاتا ہے تو اس کی خصوصیات کو جانوروں کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے کہ بعض چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے، بعض چیزوں پر وہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کو اس اپروچ کے تحت ڈیل کیا جاتا ہے۔ اور ایک طرف مذہب کا معاملہ ہے کہ جب مذہبی لوگوں کی بات ہوتی ہے، دینی لوگوں کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پر سائنٹیفک اپروچ، پریگمیٹک اپروچ، پریکٹیکل اپروچ، اس کو بالکل ڈینائی کر دیا جاتا ہے، عقل کی بالکل نفی کر دی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب کیونکہ دین پر بات ہونے لگی ہے تو لہٰذا آپ اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں گے، آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ غور و فکر نہیں کریں گے۔ تو اصل میں یہ کلیش دونوں طرف کی مسکنسیپشن کی وجہ سے، نہ دین یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، نہ دین یہ چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پریکٹیکل اپروچ نہ رکھتے ہوں، دین نے یہ نہیں چاہتا کہ آپ پروڈکٹیو نہ ہوں، بینیفیشل نہ ہوں، لیکن دین انسان کو دو رولز دیتا ہے، ایک عابد کا اور ایک خلیفہ کا۔ یعنی کہ دین یہ چاہتا ہے کہ انسان کا ایک رخ ہو جو اللہ کی طرف ہو، خدا کی طرف ہو، جس میں وہ عابد بن کر رہے، اللہ کی مخلوق بن کر رہے، اور دوسری طرف اس کا تعلق خلیفہ کا ہو مخلوق کے ساتھ کہ وہ لوگوں کے لیے مفید ہو۔ اب جو سائنس ہے وہ صرف اس کے اس پہلو کو لیتی ہے جو مخلوق یا کائنات یا دنیا کے ساتھ ہے، کہ انسان کا رول صرف کیا ہونا چاہیے کہ اس کی کچھ خواہشات ہیں، اس کی کچھ ضروریات ہیں، وہ پوری کرے، چاہے وہ جانوروں کی طرح کی ہوں، چاہے جو ہے وہ مشین کی طرح کی ہوں۔ اب یہاں پر جب ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ دونوں کی اپروچ کو بیلنس کہاں پر کرنا ہے، دونوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نے انٹیکٹ کرنا ہے کہ بیلنس پرسنالٹیز اس کے تھرو پروڈیوس ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف جب ہم بات کرتے ہیں سائنسی اپروچ کی، سائنٹیفک اپروچ کی، یا کہہ لیں کہ مغربی تہذیب کی، تو وہاں پر جو سورس آف نالج ہے وہ صرف حواس خمسہ اور عقل ہے، جبکہ اسلام کی روشنی میں جو سورس آف نالج ہے وہ حواس خمسہ بھی ہیں، عقل بھی ہے اور وحی بھی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا میجر ڈفرینس ہے کہ وہاں پر صرف حواس خمسہ اور عقل، اور یہاں پر وحی بھی شامل ہو گئی ہے کہ جس کے اندر ایکسٹرنل سورس آف نالج بھی لیا جائے گا۔ وہاں پر جو فیصلے ہوں گے جو مغربی تہذیب کی روشنی میں، وہ ہوں گے صرف عقل کی بنیاد کے اوپر، صرف خواہش کی بنیاد کے اوپر۔ یہاں پر جو فیصلے ہوں گے، یہاں پر عقل بھی ہوگی اور وحی بھی ہوگی۔